صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں نس نس کرے میری ورد تیرا صلی علی محمد پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کروں تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں پلکوں سے روزے پہ جھاڑو جب میں مروں اتنی سی ہے بس میری التجا صلی علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی امت مرحومہ صدقت یا رحمتا للعالمین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک بار انتہائی ادب سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين بعد از حمد و ثنا جمیع میرے مسلک کے نامور مقتدر علماء کرام حفاظ کرام اور معززین علاقہ مہمانان ذی وقار آج کی یہ تقریب نور بسلسلہ ایصال ثواب محترم المقام جناب حاجی محمد الیاس صاحب ان کی چاچی صاحبہ مرحومہ مغفورہ اور روپیال فیملی کے جملہ احباب جو دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں ان کی روحوں کو ثواب پہنچانے کی غرض سے یہ آج کی تقریب نور انعقاد پذیر ہے چند منٹس کے بعد انشاءاللہ ہم مقررہ ٹائم پہ دعا کرتے ہیں
دو چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ایصال ثواب یہ شروع اسلام سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، کسی نہ کسی طریقہ سے دوسرے مسلمان مرد اور عورت کو یہ ثواب کی نیت سے کوئی ثواب پہنچانا یا کوئی ایسا عمل خیر کرنا اور اس عمل خیر کے بعد اس کا ثواب مرحومین کو پہنچانا، یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ میرے مسلک کے نامور احباب جلوہ فکر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ امتی امت مرحومہ، آقا فرماتے ہیں کہ میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر میرے کریم رب نے رحمت فرمائی ہے، رحم فرمایا ہے۔ اصحاب پیغمبر عرض گزار ہوتے ہیں، یا کریم ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی امت پر اللہ نے رحمت کیسے فرمائی؟ تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت کا کوئی فرد انتقال کر جائے، اس کے روح کو قبض کیا جائے، جسم سے روح کو نکالا جائے، تو اس کی ڈیڈ باڈی کو غسل دیا جائے، اور غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جائے، اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ کو ادا کیا جائے، اور جنازہ کی ادائیگی کے بعد قبر میں اس کو رکھ کر قبر کو بنایا جائے، اور لوٹ کر واپس جب لوگ آتے ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ دفن ہوا تو زندگی کی لغزشیں اور زندگی کی کوتاہیاں اور زندگی کے گناہ اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں پھر جب حشر کے میدان میں پورے حشر میں انبیاء اور انبیاء کی امت ہوں گی، اور پھر میں بھی ہوں گا اور میری امت بھی ہوگی، تو لجپال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب قبروں سے وہ نکالے جائیں گے، چی جائے کہ وہ قبر میں دفن ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے گناہ بھی تھے۔ آقا فرماتے ہیں جب حشر کے میدان میں قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے ذمے میں گناہ نہیں ہوں گے بلکہ نیکیاں ہوں گی۔ آقا علیہ السلام سے پھر سوال کیا گیا، صحابہ پیغمبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں لیٹے لیٹے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، قبر میں انہوں نے حج نہیں کیا، وہ مکلف نہیں تھے، شریعت کے احکام ان پر لاگو نہیں تھے، چونکہ وہ قبر عالم اور ہے، وہ قبر کے عالم میں تھے، اور لیٹے لیٹے نہ کوئی نماز انہوں نے پڑھی، نہ کوئی حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی بھی عمل خیر انہوں نے قبر میں نہیں کیا، تو یا رسول اللہ ان کے جو گناہ ان کے ساتھ دفن ہوئے تھے وہ لیٹے لیٹے قبر میں کیسے ختم ہو گئے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، یہ جملے سننے والے ہیں اور دل کی تختی پہ ان کو نقش کیجئے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ بندہ قبر میں آیا، اگر باپ ہے تو اس نے پیچھے اولاد کو چھوڑا ہے، اگر اولاد ہے تو پیچھے اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، اگر کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں بھی ہے، بلڈ ریلیشن میں سے کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں، تو اس نے پیچھے دوست چھوڑے، دوست احباب چھوڑے، عزا و اقربا چھوڑے، حتیٰ کہ اس نے پیچھے اپنے محلے دار چھوڑے۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے انہوں نے تشہد میں بیٹھ کر نماز کی حالت میں قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر جب یہ پڑھا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مصطفیٰ فرماتے ہیں ادھر انہوں نے زمین کے اوپر بیٹھ کر اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی۔ آقا فرماتے ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کو رب نے مستجاب فرما کر زمین کے جو یہ نیچے تھا اس کے گناہوں کو معاف فرما کر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ یہ صورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ کی رحمت کی، اللہ نے اس انداز سے رحمت فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی میرا غلام
میرا خادم اور نوکر ہر جمعے کے دن ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے. حضور فرماتے ہیں کہ ماں کی زیارت قبر کی کرے یا باپ کی جمعہ کرے. فرماتے ہیں ماں اور باپ کی قبر کی زیارت کی برکت سے میرا کریم رب زیارت کرنے والے کو گناہگاروں کی لسٹ سے نکال کر نیکوکاروں کی لسٹ میں درج کروا دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے اس حکم سے بھی یہ پتہ چلا، فرمان سے بھی پتہ چلا کہ جو بندہ قبر میں ہے اور جو قبر سے باہر ہے، باہر رہ کر قبر والے کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور اس فرمان سے جو قبر میں ہے وہ باہر رہنے والے کو فائدہ پہنچا رہا ہے. ایک تو زندہ تھا زمین پر تو اس نے یہ دعا مانگی کہ ربنا اغفر لی والدی، تو اس کی اس دعا کی وجہ سے قبر والے کے درجے بلند ہوئے، گناہ معاف ہوئے. اور دوسرا، ماں اور باپ کی قبر کو دیکھا، دیکھنے والا زندہ ہے زمین کے اوپر، ماں اور باپ قبر میں ہے زمین کے نیچے. تو اس اینگل سے بھی اگر دیکھا جائے تو ماں اور باپ کی قبر کو دیکھا، اور ماں اور باپ کی قبر کی برکت سے دیکھنے والے کے اللہ نے گناہوں کو معاف کیا اور نیکوکاروں کی فہرست میں درج فرمایا. پتہ یہ چلا کہ زندہ بندہ زمین کے اوپر ہو تو قبر میں جانے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو قبر میں ہے وہ قبر میں رہ کر بھی اپنی اولاد کو یعنی قبر کو دیکھنے والے کو فائدہ پہنچا رہا ہے. آخری جملہ بول رہا ہوں، اگر ماں اور باپ کی قبر کو دیکھے اولاد تو ماں اور باپ کی قبر کو دیکھنے کی برکت سے میرا کریم رب دیکھنے والے کے گناہ معاف کرتا ہے اور نیکوں کی فہرست میں درج فرماتا ہے. کائنات کی مائیں اور پوری کائنات کے باپ مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے ساتھ لگنے والی مٹی پر قربان، اس لیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے میرے کریم رب نے ماں کو مقام دیا، میرے کریم رب نے باپ کو شان دی. لوگ تو ماں اور باپوں کو کندھوں پر اٹھا کر منڈیوں میں جا کر بولی لگا کر بیچا کرتے تھے. مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آمد ہوئی، ماں کے قدموں کے نیچے میرے رب نے جنت کو رکھا، باپ کو جنت کا دروازہ رکھا. اور جو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، مصطفیٰ کی آنے کی برکت یہ ہوئی کہ لوگوں نے بیٹیوں سے پیار کرنا شروع کر دیا. جو لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی تصور کیا کرتے تھے، مصطفیٰ کی آمد کی برکت ہوئی تو لوگوں کو حضور علیہ السلام نے یہ تبلیغ فرمائی اور لوگوں پر یہ کرم فرمایا کہ ظلمت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے. ظلمت ختم ہوئی، اجالا آ گیا. لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر عورت بیٹی ہے تو بیٹیوں سے مصطفیٰ نے پیار کر کے بتلا دیا. اور حضور نے فرمایا اگر عورت تمہاری بیوی ہے تو اس کے حقوق کو مصطفیٰ علیہ السلام نے احیا فرمایا. اور آنے والی نسلوں کو پوری کائنات میں جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کو مصطفیٰ کے دین اسلام کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا آسمانوں پر چمکنے والا چاند صاف نہیں، اتنا آسمانوں پر چمکنے والا سورج شفاف نہیں جتنا مصطفیٰ علیہ السلام کا دین شفاف ہے، شریعت شفاف ہے. اور مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے جتنا رب نے اسلام کو مقام دیا ہے کسی اور مذہب کو عطا نہیں فرمایا. یہ ساری کی ساری برکتیں، یہ ساری کی ساری عظمتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے، حضور کی وجہ سے ہے. اللہ کریم حضور کی نلین کے تصدق سے ہم سب احباب کی حاضری کو میرا کریم رب قبول و منظور فرمائے. حاجی محمد الیاس صاحب، ان کی چاچی صاحبہ مرحومہ مغفورہ اور اس پوری روپیال فیملی کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے مرد و زن جو دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں، میرا کریم رب سب کی قبروں کو روشن و منور فرمائے، درجات کو میرا کریم رب بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر वलिल्लाहि الحمد. सामीन मोहतरम, आज की ये साल सवाब की महफिल हाजी मोहम्मद इलियास साहब की चची साहबा मरहुमा मगफूरा और रुबियाल फैमिली के जितने मरहुमीन मगफूरीन हैं उनके साल सवाब के लिए 14 कुरान पाक की तिलावत की गई। 47 मुतफर्रक सिपारे सूरह यासीन शरीफ 44 मरतबा, 20 मरतबा सूरह मुज़म्मल शरीफ, सूरह मुल्क शरीफ 20 मरतबा, दुरूद शरीफ 1000 मरतबा, कलमा शरीफ 1000 मरतबा, आयत करीमा 500 मरतबा,
سورہ اخلاص شریف 10 مرتبہ، اللہم اجرنی من النار 1,25,000 مرتبہ، تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ، سورہ اخلاص شریف اول آخر، درود شریف حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عثمان صدیقی صاحب کے مل کریں۔ آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رحمۃ للعالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مالک کائنات تلاوت سے نعت، نعت سے بیان، بیان سے ختم پاک، انتظام و اہتمام و انصرام 14 قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی، متفرق 47 پارے پڑھی گئی، دیگر قرآن و وظائف سور مبارکہ پڑھی گئی۔ تو علیم و بذاتی صدور ہے، علی کل شیء شہید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو کچھ بھی پڑھا گیا میرے ملت کیا گیا۔ احباب نے کلمات مقدسہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک پڑھ کر ملت کیا۔ مالک سب کا ثواب تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتا ہوں، غلطی کوتاہی معاف فرما کر شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام کلام حضرت عام کا ثواب نبی پاک رحمت کائنات شب اسراء کے دلہا تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا و صدورنا و قلوبنا بک یا رسول اللہ، آپ کی پاکیزہ بارگاہ نور کے حضور انتہائی ادب احترام سے عقیدت سے پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور کی والدہ سیدہ آمینہ، حضور کے والد محترم سیدنا عبداللہ، حضور کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب، آقا علیہ السلام کی ازواج، بنات، صحابہ، صحابیات، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، جملہ انبیاء کرام، رسولان اعظام، شہداء کرام، اولیاء کرام، سب کی پاکیزہ بارگاہوں میں انتہائی ادب سے پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء حنین، شہداء احزاب، شہداء خندق، شہداء تبوک، شہداء یرموک، شہداء خیبر، شہداء برما، شہداء فلسطین، شہداء کشمیر، شہداء ختم نبوت، سب شہیدوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص ماہ ربیع الثانی شریف میں محبوب سلطانی تقدیر نورانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور پیر سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نجیب الطرفین سید 8 کا یوم وصال ہے، مالک حضور غوث اعظم کی پاکیزہ بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مالک 14 قرآن مقدس کی تلاوت کا ثواب، متفرق پاروں کا ثواب، سوار مبارکہ، قرآن و وظائف، احباب نے جو کچھ پڑھا میرے ملت کیا، مالک اس پوری محفل کا ثواب، بہادر دعا، اہتمام و انتظام و انصرام کا ثواب، بالخصوص حضور کے وسیلہ جلیلہ کا صدقہ، محترم المقام جناب حاجی محمد الیاس صاحب، ان کی چاچی صاحبہ مرحومہ مغفورہ، ان کی روح قربتوں کو پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک کائنات مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، قبر و حشر کی منازل آسان فرما، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا صدقہ مرحومہ کی قبر کو حقہ نور بنا۔ زندگی میں رہتے ہوئے حقوق اللہ، حقوق العباد میں اگر مقامی پیشی رہی ہو تو نبی کی دلیل کے تصدق سے معافی عطا فرما، ان کی زندگی کی حسنات کو قبول فرما کر درجات کو بلند سے بلند کر فرما۔ پوری روپیال فیملی کے جتنے بھی افراد مرد و زن جو دار فنا سے دار بقا کی طرف پہنچ کر چکے ہیں، مالک سب کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص محترم چودھری ندیم حسین روپیال، مرحوم مغفور چودھری عزیزم عبدالرحیم روپیال، مالک ان کے درجات بلند فرما۔
مالک کائنات جتنے حاضرین تشریف فرما ہے کہ جتنے بھی تعلق دار رشتہ دار دوست احباب جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں سب کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اہل خانہ کے جتنے بھی تعلق دار جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں سب کی کامل و اکمل بخشش فرما۔ اللہم یسر امورنا امور الدین و دنیا والآخرہ، اللہم بلغ مقاصدنا مقاصد الدین والدنیا والآخرہ، اللہم ذل الکفر والحنود والشہود والنصارى والمشرکین، اللہم افتح لنا بالخیر واہتم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیاتک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔